اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، ایک ایسے اینگل کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اکثر و بیشتر ہمارے فہم و گمان میں ہوتا تو ہے، اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس کو سوچ تو رہے ہوتے ہیں، مگر اتفاق کی بات ہے اس پر کبھی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی، اور کافی لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ مول میں جاتے ہیں، مول میں جانے کی وجہ سے وہاں جو شاپس ہیں، جو کام دھندے ہیں، خرید و فروخت ہے، وہ سارے پیسے کی ہوتی ہیں۔ مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کسی بھی ٹریننگ سینٹر جاتے ہیں، ایجوکیشن کنسرن جاتے ہیں، وہ ہر جگہ جو ہے تقریباً ہمیں وہاں کچھ نہ کچھ ممبرشپ یا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کالج جاتے ہیں تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کچھ بھی سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تب بھی جہاز کے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، ریلوے اسٹیشن سے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اسٹیشن پر ریل گاڑی پر بیٹھنے کے لیے اس کے ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اور اس کو ہم اویل کرتے ہیں جب تک ہم پیسے نہیں دیتے۔ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپریشن کرانا ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کے بھی پیمنٹ کرتے ہیں۔ جم جانا ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہے، باہر روڈ کھلے پڑے ہیں بھاگنے دوڑنے کے لیے، لیکن جم بھی جاتے ہیں تو ہم باقاعدہ ممبرشپس کر کے جاتے ہیں۔ بچوں کو جوائے لینڈ لے کر جایا جاتا ہے، پیسہ جلایا جاتا ہے وہاں، لیکن ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت، بچوں کی انٹرٹینمنٹ، وہاں بھی پیسے دیتے ہیں۔ شادی ہال لینا ہے، شادی کرنی ہے جو بھی ہے، تو آپ شادی ہال کے بھی اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں، ہوٹلنگ کے پیسے دیتے ہیں، سینما میں بیٹھنا ہے تو پیسے دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں آپ کی انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن یا کپڑوں سے ریلیٹڈ یا کھانے سے ریلیٹڈ یا رہنے سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی، گھر کا ہے تو بھی آپ کو رینٹ دینا ہے، نہیں ہے تو اگر خریدا ہے تو خرید کر خود رہنا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ حضرات جو کہ بالکل ہی مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ مسجد میں کوئی پیسے نہیں لگتے، مسجد میں آپ جب مرضی جائیں، کون سی مرضی بھی نماز پڑھیں، آپ سے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، اللہ کے آگے جا کر جھکنے کی ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے اور وہ مسجد کی طرف آئیں، لیکن یہ ایک ایسا علمیہ ہے، اس طرف دھیان دیں، اس طرف ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ایک رنگا بیل ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیوں آخر اتنی سارے جگہوں پر جہاں ہم اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، تو مسجد میں تو ہمارا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ رنگا بیل ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں آخر ہم گھروں میں بیٹھے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسجد کا رخ نہیں کرتے، کہتے ہیں میں گھر میں اکیلا نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، مسجد میں جب موقع ملے جائیں، لازمی جائیں، مسجد سے تعلق نہیں توڑیں، مسجد کو اتنی ہی اہمیت دیں، اور جس طریقے سے آپ دوسروں کو دوسری چیزوں کو دیتے ہو، مسجد سے تعلق جو ہے وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ مساجد میں جو رحمت اور جو برکت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی بھی اور جگہ پر اتنی نہیں ہے جتنا کہ مسجد میں ہے۔ اس کے باوجود ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ رحمت و برکتیں ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نہ ہینگ نہ پھٹکر کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا۔ تو ایسی جگہ جہاں آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ کی جیبیں خالی نہیں ہوتی، بلکہ آپ بھر کے آ رہے ہوتے ادھر سے، آپ کی رحمتیں بٹور کر آ رہے ہوتے ہو، تو مسجد کو لازمی اہمیت دیں، مسجد کو بالکل بھی اگنور نہیں کریں، مسجد میں بیٹھ کے جتنی دیر ہو سکے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جن کو آپ بولتے ہو کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، اور یعنی ٹھہر جائیں، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، ٹھہر جاؤ، اتنی دور سے آئے ہو۔ اور اسی طریقے سے کئی مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ہو سکتے ہو کہ گھنٹہ 2 گھنٹے صرف برداشت کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہو یار بس جیسے بھی کاش یہ جلدی سے ٹل جائے اور چلا جائے۔ یہ کچھ لوگوں کے ایسے عادات ہیں
وہ نہیں زیادہ ٹائم دینا پسند کرتے اس بندے کو. اسی طریقے سے جو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بس باہر بول دو کہ نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی بدقسمت ہیں جو مہمان کو رد کر دیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد میں آپ جہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں آپ کون سی قسم کے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ نے وہ محبت بٹورنی ہے، آپ نے وہ محبت حاصل کرنی ہے، آپ نے وہ قربت حاصل کرنی ہے اللہ کی. آپ نے خود مسجد میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تاکہ آپ کو وہ قربت مل سکے جو باقیوں کو بھی زیادہ زیادہ دیر بیٹھنے کی قربت حاصل ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ مسجد میں بھی جتنی دیر آپ خود اپنے مرضی سے نہیں بیٹھتے ہو سکتا ہے اللہ یہ آپ کی خود کی کوشش پر زیادہ منحصر ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے. آپ جب توبہ استغفار اور اللہ کی قربت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو زیادہ دیر مسجد کی طرف رخ رکھنے کا، مسجد میں بیٹھ کے اس سے ہم کلام ہونے کا، مسجد میں بیٹھ کے اس سے دعائیں کرنے کا، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کا، اس کا کلام پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوگا. لازمی اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کو لازمی فوقیت دیں. دنیا میں ساری جگہوں کو اہمیت حاصل ہے، لیکن ان دن کے اس حصے میں جو تعلق مسجد سے رکھتا ہے اس کو بالکل اگنور نہ کریں. یہی آج کا میسج ہے کہ مسجد بھی ایک فری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کسی آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے. تو آخر کیوں پھر ہم اتنی بڑی رحمتوں والی جگہوں سے محروم رہیں؟ کیوں ہم اپنے شیڈولز میں باقی جگہوں کی طرح، جیسے ہم آفس جاتے ہیں، جیسے ہم دوسری جگہ جاتے ہیں، جیسے کسی بھی جگہ جاتے ہیں، جیسے ہم پریورٹائز کرتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد کو بھی پریورٹائز کریں، اس کو بھی دیکھیں، اس پر بھی اپنی نظر ثانی کریں. لازمی ان رحمتوں کے بارے میں سوچیں جو ان لوگوں کو ملتی ہیں جو صراط المستقیم پر ہیں. اور مسجد میں نہ جانے والے سے بہتر ظاہر مسجد میں جانے والا ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی اہمیت اور افادیت کی اچھے طریقے سے اہمیت دلائے اور ہمیں باور کرے، اور ہم الحمدللہ سب جو بھی اسپیشلی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے ناطہ نہیں توڑیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.